میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کو باقی رکھنے کی اور اس کو اپنی حالت اور پوزیشن پر رکھنے کی اللہ نے خود ذمہ داری دی ہے. کس لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ایک ایک حرف کو اور اس کتاب کے ایک ایک نقطے کو اور ایک ایک لفظ کو اللہ قیامت تک کیوں باقی رکھنا چاہتا ہے؟ ایک سوچنے والی چیز ہے اور ایک غور کرنے کی چیز ہے. اس قرآن کو اللہ نے کیوں باقی رکھا؟ دوسری آسمانی کتابیں آئی دنیا میں، بہت سارے صحیفے آئے، بہت سی کتابیں بھی آئی، لیکن ان کتابوں کی حفاظت اور قیامت تک برقرار جوں کا توں رکھنے کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، صرف قرآن کی بھی. کیوں؟ بات بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والا انسان اس میں اپنے مسائل، اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتا ہے. بہت جامع کتاب ہے. ہاں، قیامت تک آنے والے مسائل کا حل. دیکھیے، آپ علماء سے پوچھیے، علماء سے، مفتیان کرام سے، اس وقت کے موجودہ دور میں جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں تو فقہا کی تنظیمیں، مفتیان کرام کی تنظیمیں اس کو ریسرچ کر رہی ہیں، کام کر رہی ہے، اور امت کو ایک صحیح راستہ، صحیح طریقہ، اصول اور ضوابط کی روشنی میں امت کے سامنے اس مسئلوں کا حل پیش کرتی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا مسلمان اپنے مسائل میں کسی اور کے پاس جانے کا محتاج نہ بنے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ہی سب کچھ دے دیا ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر ہے، اس میں سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں ذکر کروا دی ہے. تو بتائیے چلا کہ قرآن مسائل کا حل ہے، مشکلات کا حل ہے. ہاں، احادیث مبارکہ یہ ہماری پریشانیوں کا حل ہے، ہماری مشکلات کا حل ہے. آج ہم اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا حل دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں، افسوس یہ ہے، المیہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں اور مسائل کا حل ہم دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ بس کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن خانی کروا لی، بات ختم. کبھی کوئی مکان بنا لیا، کسی نے کوئی کاروبار کا تحت شروع کیا، قرآن خانی کروا لی، یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا. ہاں، یا پھر کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، بس ناظرہ پڑھتے آگے ماشاءاللہ شیرین تقسیم کر ڈالی، بات ختم. قرآن اس کے لیے نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا ایک خط ہے جو اللہ نے قیامت تک آنے والی مخلوق کے نام پر بھیجا. ہاں، یہ اللہ کا خط ہے، اللہ نے بھیجا ہے. ہاں، آسمان سے بھیجا ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام پر ایک خط آیا ہے اللہ کی جانب سے
اس میں اللہ نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، کچھ چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ ہاں دیکھیے، جب اپنا کوئی عزیز، اپنا کوئی رشتے دار جب کسی دوسرے ملک میں یا دوسری جگہ پر کام کاج کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے تو اس کا والد ہے یا اس کا کہتے ہیں کہ ذمہ دار ہے، وہ اپنے بچوں کو بہت ساری چیزوں کی تلقین کرتا ہے کہ دیکھو بچے وہاں جا رہے ہو، وہاں صحیح ڈھنگ سے رہنا، اس طرح رہنا کہ تمہارا بھی نام خراب نہ ہو، تمہارے ابا کا نام بھی خراب نہ ہو، تمہارے خاندان والوں کے نام پر بھی کوئی دھبا نہ لگے۔ اس طرح سمجھا بجھا کر اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے کہ دیکھو وہاں جاؤ گے، اس جگہ پر ایسا ماحول ہے، اس طریقے کی باتیں ہیں، رات کو بہت دیر تک گھومنے کے لیے مت جانا، ہاں فلاں جگہ پر مت جانا، اور اپنا وقت ضائع مت کرنا، جس مقصد کے لیے تم گئے ہو اس مقصد کو پورا کرنا اور اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا۔ میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں کرتے ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ہاں اب تو ماشاء اللہ فون بھی آ گیا تو بار بار تلقین کرتے تھے وہ ٹھیک سے رہنا ہے۔ تو یہ اللہ نے دنیا والوں کے نام پر ایک خط بھیجا ہے، دنیا میں ٹھیک لے کر آئی ہو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں ٹھیک لے کر آنا، جیسا میں چاہتا ہوں اس طرح تمہیں رہنا ہے، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں روکا ہے، میں نے تمہیں منع کیا ہے، ان چیزوں سے تمہیں رک جانا ہے، ان چیزوں سے تمہیں باز آ جانا ہے۔ اور اس کے لیے معیار کس کو قرار دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو طریقہ تمہیں دے اور جتنا دے اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکے ان چیزوں سے تم باز آ جاؤ، اپنے آپ سے دور رکھو۔ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، بات ختم۔ ہاں پھر چاہے اپنا نقصان ہی کیوں نہ کرنا۔ آج ضرورت سب سے زیادہ اسی کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کی بات ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، آج سب سے زیادہ ہم کو جو ضرورت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک اور پاکیزہ طریقہ اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں چاہے اپنا ظاہری نقصان ہوتا ہو یا اپنا کوئی بھی دنیاوی نقصان سامنے نظر آتا ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہ، اور دوسری بات انہوں نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اس امت کے اول طبقے کی اصلاح ہوئی۔ پریشانیوں کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو سامنے رکھے۔ ہاں کیسا غزوہ خندق، غزوہ خندق کے اندر پورا عرب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے، دیش کو نابود کرنے کے لیے سارا عرب کا لشکر آ چکا، سارا عرب کا لشکر۔ ہاں مکہ کے صرف کفار نہیں تھے بلکہ افراد قبیلے کفار، قبیلے کہتے ہیں کہ حوازن، اور کہتے ہیں کہ ادھر مدینہ کے یہودیوں نے بھی اپنا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔
ہاں مدینہ سے یہودیوں کی ساز بات تھی اور کہا پلان اس طریقے سے بنایا گیا کہ تم مدینہ کے اوپر باہر سے حملہ کرو گے، ہم تمہیں اندر سے مدد کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا دشمن، اور تیسرا جو دشمن تھا وہ مسلمانوں کے اندر کا ہی تھا، وہ منافقین والا ہے نا۔ منافقین کی جماعت بھی وہاں پر موجود تھی، یہ بھی تھے وہاں۔ یہ کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرو، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو کہتے ہیں کہ کمزور کرو، پسپا کرو، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے اور ہمتیں ٹوٹ جائیں۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے ابھی ابھی، یا جو بالکل سادہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ارے بھائی یہ سب لڑائی جھگڑے فتنے فساد یہ سب کہتے ہیں کہ ہم کو اچھے لگتے ہیں، ہمارے بچے ہیں کہ نہیں، ہمارے کہتے ہیں کہ اولاد ہے کہ نہیں، ہماری بیویاں ہیں کہ نہیں، ہم اگر جہاد میں گئے اور ہم غزوے میں گئے شہید ہو گئے تو پھر ان بچوں کو دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ ان بیوتنا عورہ، کیا کہتے تھے؟ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ تو وہ اصل مقصد کیا تھا؟ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جو مسلمان ابھی سادہ لوگ ہیں، جو ان کی چال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ کہیں ان کی باتوں میں آ کر وہ بھی کہتے ہیں کہ اس راستے سے نہ جائیں۔ تین طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، تین طرح کی۔ ادھر سے دشمن کو کہتے ہیں کہ ابھارا جا رہا ہے، پرنگستہ کیا جا رہا ہے کہ مدینہ منورہ پر آ کر حملہ کرو، اندر سے ہم تمہیں ساتھ دیں گے۔ ہمارے آدمی یہاں کے مسلمانوں کی قوت کو اور اس کی کہتے ہیں کہ طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے لگا دیے، چاروں طرف سے کہتے ہیں کہ حالات۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کا یہ ماحول تھا، مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں۔ خندق کھودنے کی بات ہوئی، خندق کھودی جا رہی ہے، اور اس خندق کو کھودتے کھودتے صحابہ کی ایک جماعت بھوک سے نجات، لیکن شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کہ اللہ کے نبی ہم اتنے دن سے خندقیں کھود رہے ہیں اور ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ تک نہیں گیا، ایک کہتے ہیں کہ کھانے کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ کے اندر نہیں گیا۔ شکایت نہیں کی، آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ آج ہمارے کیا ہوتا ہے، ایک دن کا وقت پر کھانا نہیں ملتا ہے تو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، گھر میں طوفان، باہر طوفان ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی خندق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خندق میں چٹان آ گئی، وہ چٹان کسی سے ٹوٹ ہی نہیں رہی، اس کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ سے شکایت کی گئی کہ بھائی یہ چٹان ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو لہاری دی اور آپ نے 3 ضربے لگائے، وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ تینوں کہتے ہیں کہ چٹانوں کے توڑنے کے وقت، تینوں ضرب لگانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ 3 بشارتیں دی گئی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر خندقوں کو کھودنے کا کام کر رہے ہیں، جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی اور حد سے زیادہ بھوک نے تڑپا دیا، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں کی، اور شکایت نہیں کی لیکن اپنے حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنا جو چادر جو جس کے پیٹ کو ڈھانپ کے رکھا تھا اس کو ذرا کھول دیا،
تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہمارے پیٹوں پر پڑ جائے اور آپ کو ہماری بھوک کا احساس ہو جائے. اس لیے انہوں نے اپنی چادر کو تھوڑا سا ہٹا دیا. ہاں چادریں پہنتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان سب نے اپنی چادریں ہٹا دی ہیں تو قربان چاہیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھی جواب دیا ان کو اسی طرح اپنی چادر کو آپ نے بھی کھول دیا. جب صحابہ نے دیکھا کہ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو کھولا ہے تو وہاں تو دو پتھر بندے ہوئے. ایک پتھر نہیں دو پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بندے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو دو پتھروں سے باندھ رکھا تھا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا آپ کو احساس کروایا گیا صحابہ کرام کو اور ساتھ میں تسلی بھی دی گئی کہ جو نبی جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلامی فرماتے ہیں اور اللہ کی نصرت اور مدد کے وعدے جس نبی سے کیے جا رہے ہیں اور جس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی کہتے ہیں کہ اجازت مرحمت فرما دی تھی. جب وہ نبی بھی اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے دین کے اشاعت کے خاطر اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھ رہا ہے اتنا اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ لیے. تو صحابہ کو تسلی ہو گئی. کیسی تسلی ہو گئی؟ اب صحابہ کام کرنے لگ گئے. اب بھوک تو لگی بھوک تو لگی تھی. اب اس کو کیسے کم کرنا کس طرح اس کو کم کرنا. کام کریں گے بھوک لگے گی تو پھر کام میں دل نہیں لگے گا. خندقیں کھولنے میں دل نہیں لگے گا. تو پھر انہوں نے وہ نظریہ اشعار کرنے شروع کر دیے. نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة. یہ اشعار پڑھے کیونکہ اشعار پڑھتا ہے تو آدمی سب چیزیں بھول جاتا ہے اس کے دھوم میں رہے. اب سب پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کی ہمت کو بڑھا رہے ہیں چونکہ ہمیں اسلام کا کام کرنا ہے. دشمن جو حملہ لے کر آیا ہے اس کو ناکام بنانا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ شکست دے کر اس کو یہاں سے بھگانا ہے. اس لیے ہمارا کام ہے کرتے رہو کرتے رہو. اس سے کتنی بات سمجھ میں آئی؟ حالات چاہے کیسے بھی آ جائے ہمارے اوپر تو ایسے حالات نہیں آئے نا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے ہو بھائی. سب ماشاء اللہ کھانے پینے لوگ ہیں اپنے گھر میں. سب کو اچھے سے اچھی چیزیں مل رہی ہے کھانے پینے کو. ایسے حالات تو صحابہ کو نہیں آئے اس کے بعد تو شاید کسی کو بھی نہیں آئے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے صحابہ کے مقابلے میں دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رکھتے ہیں. اس سے قوم کو سنبھالنے والوں کے لیے ایک سبق ہے ایک عبرت ہے ایک درس ہے کہ جو قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے کہاں ہے اور جو مسلمانوں کو اسلام کو ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی جب میدان عمل کے اندر قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو یوں نہ کہے کہ ہم دعا میں بیٹھ جائیں دعا میں بیٹھ ہم دعا کر لیں گے آپ لوگ جاؤ. نہیں سامنے آنا ہے میدان عمل میں آنا ہے اور یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ قوم میں نکال کر ہمارا پر مقابلہ کرو. ساری قوم کہہ رہی ایک طرف ہر بھگوان کو ربوں کا بھگوان کہ آپ اور تمہارے رب دونوں چلے جاؤ ہم کو یہاں بیٹھے. لیکن گئے موسیٰ علیہ السلام
ہے جب پوری قوم نہیں آئی تو اللہ نے ان کو تکلیف ہو اور جہیز اپنے غضب اور عقاب کا اللہ نے نزول فرمایا، جس کی وجہ سے واقعی اسی میں ان کو گزرنا پڑا اور کئی سال تک بھٹکنا پڑا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میدان عمل کے اندر سارے نبیوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی، قوم کو آگے لے گئے ہیں، اور جس قوم کو مشکلات اور پریشانی کے اندر دیکھا تو نبی بھی اس مشکل اور پریشانی کے اندر ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبیوں نے اپنے لیے کوئی الگ سامان مہیا کر لیا ہو اور اپنے ماننے والوں کے لیے مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیوں کو رکھا ہو، یہ اللہ کے قانون کے خلاف۔ اس لیے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دوستوں بزرگوں، یہ دور اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی دعوت دے رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جد و جہد والے کردار کو امت کے اندر بیدار کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جب امت کے اندر یہ دونوں جذبے بیدار ہو جائیں گے، جب ان کے قائد، ان کے رہنما، ان کے رہبر، ان کے پیشوا، ان کے مقتدا، ان کے امام جب اپنے آپ کو اخلاق نبویہ سے مزین کریں گے اور میدان عمل کے اندر آ کر اپنی قوم کو آگے لے جانے کی سوچیں گے اور قوم کی صحیح رہنمائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں یہی ہوا، اتنی سب قربانیوں کے بعد خندقیں بھی کھلوائی جا رہی ہے، بھوکا بھی رکھا جا رہا ہے، پیٹ پر پتھر بھی بجوائے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد کی؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی اور بارش بھیجی اور طوفان آندھی، جس کی وجہ سے کفار کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، سب کو زکام اور سردی ہو گئی، اور وہ تو ریتیلا علاقہ ہے اور ریت کے تودے اڑ کر ان کی آنکھوں میں ریتیں گھس گئی، جس کی وجہ سے ان کو گم دبا کر بھاگنا تھا۔ یہ مکہ کا لشکر بھاگتا ہے۔ ادھر یہودیوں کی پول بھی کھل گئی، یہودیوں کی پول بھی اللہ نے کھول دی کہ یہ اندر سے بھاگتے تھے، تو ان کو بھی کام تمام کر دیا گیا، اور جو منافقین تھے ان کی بھی سرجنش ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے واقعے کو سورہ احزاب کے اندر کھول کر بیان کر دیا، تو اللہ کی مدد آئی، نصرت آئی، مجاہدے کے بعد، تکلیفوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد۔ اس لیے تکالیف آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب کہ قوم کو اپنے مزاج پر باقی رہنے کا اور قربانی دینے کا مزاج بن جائے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ جو دھمکیاں بار بار دی جا رہی ہے، کہیں گھر واپسی کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور آتنکوادی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں مدارس کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جوانوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں ابھی ویسے بھی بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہے واٹس ایپ پر کہ RSS نے یہ پلان بنایا ہے، اس نے یہ پلان بنایا ہے، بچوں کو اس طرح گمراہ کیا جائے، عورتوں کو اس طرح گمراہ کیا جائے، جوانوں کو اس طرح نشانے پر لیا جائے، بوڑھوں کو اس طرح نشانے پر لیا جائے، علماء کو اس طرح پر نشانے پر لیا جائے۔ لیکن کمی جو ہے دوستوں ہمارے مفاد پرست ہونے کی۔ آج قوم کے اندر کوئی ایسا قائد اور رہبر ہی نہیں ہے کہ جو قوم کو صحیح سمت پر لے جائے۔ اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ آگے آنا نہیں چاہتے، بہرحال آج دیکھو اس وقت جو حکومت پوری اکثریت کے ساتھ ہندوستان کے ایوان پارلیمنٹ پر قابض ہے، جن کے ارادے اور جن کے عزائم اور منصوبے بڑے ہی خطرناک ہیں، ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ مسلمانوں کو پیسوں کے زور پر اندر سے تقسیم کر دیا جائے۔ اس لیے ایسے لیڈروں کو انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنایا ہے کہ کون جیت سکتا ہے،
کون جیت سکتا ہے؟ ہاں ویسے ہی ہے، کامیاب نہیں ہوئے پورے ہندوستان. سب سے پہلے اس کا تجربہ گجرات میں کیا اور گجرات کے اندر یہ 3 ٹرم کے اندر پورا یہی کھیل کھیلا ہے. پیسے دو اور ووٹ مانگو. جو مسلمان بی جے پی کو ووٹ دینا نہیں چاہتا تھا تو ان کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیا؟ گاڑیاں بنوائی ہر علاقے سے، ہر شہر سے. کہاں تھا؟ اجمیر شریف زیارت کے لیے چلے جاؤ، اجمیر شریف زیارت کے لیے چلے جاؤ. ہاں تو وہ جو ان کے نمائندے بنے تھے مسلمانوں میں سے ہی، انہوں نے پروگرام بنا لیا الیکشن کے دنوں کے اندر 2 دن پہلے الیکشن کے اور 2 دن بعد واپسی، 5 دن کا پروگرام. اور کچھ خرچہ نہیں، وہاں کے قیام کا بھی پورا خرچہ دیتے ہیں کہ یہی دیں. 5 دن جو ہوٹل کا کرایہ ہوگا، وہاں کھانا پینا ہوگا، وہ سب کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نام سے جو یہ ٹورس کا آغاز کیا ہے وہ سارا خرچہ اس کے ذمہ ہے. اس کے بعد کوئی دولت آ گئی. اور الیکشن کے موقع پر بار بار ایسا یہ اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا، یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیڈروں نے اس بات کو اپنایا. نتیجہ ہمارے سامنے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہوا. اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا. ہاں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے 2 صحابی ہیں وہ علیہ السلام کیا کہ بھائی ان کی بیویوں کو کہو کہ وہ ان سے الگ ہو جائے. ہاں بیوی کو وہاں نہیں رکھنا ہے گھر پر، وہ خدمت نہیں کرے گی، ان کے پاس نہیں رہے گی. اب یہ آڈر آ گیا. یہ 40 دن کے بعد 41ویں دن یہ آڈر آ گیا. 1 دن کی بات نہیں ہے، پورے 40 دن پورا مدینہ سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا. جہاں بھی جا رہے ہیں تو لوگ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعلان ہے کہ کوئی ان سے بات نہ کرے. 41ویں دن یہ اعلان آیا. ہاں تو ان کی بیوی کو بھی کہا گیا کہ میں الگ ہو جاؤں. اب یہ بات کہ لوگ سبزیاں بیچنے کے لیے مدینہ میں آتے ہیں، نبتی لوگ. ہاں تو ان کے ذریعے سے بادشاہ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک خط بھیجا. ہاں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا. جب ملا تو اس خط کے اندر طرح طرح کی لالچیں دی گئی کہ آپ اتنے سال تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں لگے رہے اور تم نے اتنے سالوں تک اپنے جان اور مال کو اسلام پر قربان کیا. تمہاری قربانی کا تمہیں یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی اور ایک معمولی سی غلطی کے اوپر تمہیں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ 40 دن تک تمہیں کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب تمہاری بیوی بھی تم سے چھین لی جا رہی ہے، تم سے الگ کی جا رہی ہے. تمہارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تم غلط جگہ پر ہو، تم اچھی جگہ پر آ جاؤ، ہمارے ملک میں آ جاؤ. ہم تمہیں بلا دیں گے، محل دیں گے، تمہاری خدمت کے لیے ہم غلام باندیا تمہیں سپرد کریں گے. تم جو مانگو گے وہ سطح پوسٹ تمہیں دے دی جائے گی. تم جو چاہو گے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس لیے اس خط کے ملتے ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین عمل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے ان مدارس اسلامیہ کا قیام جو ہمارے بزرگوں کی بہت ساری محنتوں کے بعد
بہت ساری محنتوں اور مشقتوں کے بعد یہ قرآنی علوم کا جو سلسلہ چل پڑا ہے دوستوں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہلکا نہ کرنا، اس کو مال فرمائے، قرآن سے اللہ سب کی بڑی محبت نصیب فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور باقیدہ طریقے کو اپنی تمام حاجتوں سے آگے اور مقدم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ قرآن عزیز کے موضوع پر اور اللہ کی کتاب کو نشان راہ بنانے کے لیے آپ سے مخاطب تھے وقت کے مفتی اعظم سرزمین گجرات سے تشریف لائے ہوئے عالم بے بدل مفتی محمد اسلم صاحب قاسمی، محترم مدرسہ محمدیہ جام نگر۔ ایسا لگتا تھا کہ پند و نصیحت کے خلاف میں ایک ایسی حکمت کی باتیں اور وہ قرآن عزیز کے سلسلے میں ایسی باتیں کہ جو دل اور دماغ دونوں کو چھو لے اور دونوں میں اپنا خوشبو چھوڑ جائے۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ناظم جلسہ نے چھلانگ مار دی ہے اور ایک دم دسترخوان سے اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجھے اپنا نائب بنایا چند منٹوں کے لیے، تو صحیح چند منٹوں کے لیے اب آپ کے دل میں عشق رسول کی شمع اور اس کی لو کو تیز کرنے کے لیے وہ محبت کہ جس محبت کے سلسلے میں ایک شاعر کہتا ہے عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستاں لکھی، مجھے چندے مقیم آستانے خیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا فضل ہے یہ خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ اب آپ کے سامنے